اور اب ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کابینی اجلاس وزیر اعلیٰ KCR کی صدارت میں منعقد ہوا، مختلف امور پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ آٹو موبائل انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ شعبے کو ریاست میں بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے، ریاستی وزیر KTR نے کیا دعویٰ۔ جیو 317 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اساتذہ تنظیموں نے BRK بھون اور وزیر تعلیم کی رہائش گاہ کے قریب کیا احتجاج۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف، رکن اسمبلی کاروان نے میئر کے ہمراہ مختلف ڈویژنز کا کیا دورہ۔ گانجے کی غیر قانونی منتقلی ناکام، 214 کلو گانجا ضبط، 5 افراد گرفتار، SOT اور تھیماپور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں ملک اور خاص کر ریاست کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے کابینی اجلاس منعقد کیا گیا۔ کابینی اجلاس میں ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ، ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ دیگر وزراء اور کابینی سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ لیا گیا کہ خانگی اسکولز اور کالجز کی فیس ریگولرائزیشن کے لیے ایک نیا قانون لایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کی صدارت ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی کو سونپی گئی ہے۔ اس سلسلے کے تحت وزیر اعلیٰ نے پہلے تو پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم آخری لمحات میں اس میڈیا کانفرنس کو منسوخ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کابینی اجلاس میں T سرینواس یادو، نرنجن ریڈی، سرینواس گوڑ، جگدیش ریڈی کے علاوہ پرشانت ریڈی اور P اجے اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کابینہ نے مناورو منابڑی پلان کو قطعیت دی اور سب کمیٹی اس سلسلے میں غور و خوض کرے گی۔ واضح ہے کہ حالیہ عرصے میں طلباء کے والدین اور سرپرستوں کی جانب سے خانگی اسکولز، جونیئر کالجز اور ڈگری کالجز کی من مانی کے سلسلے میں شکایت کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس اجلاس میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مختلف فیصلے کیے گئے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا، خاص کر اومیکرون کے خدشات سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کو اپنائیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے جیو 317 جاری کیے جانے کے بعد حکومتی ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت اساتذہ تنظیموں کی جانب سے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیر کو BRK بھون کے علاوہ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی قیامگاہ کے قریب بھی احتجاج منظم کیا گیا اور اس جیو کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، ان خبروں کے ساتھ آئیے دیگر خبروں پر تفصیلی طور پر نظر ڈالیں گے۔ وزیر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ اور ان کی کابینی وزراء مسلسل اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست میں ہر طبقہ، ہر فرد کی ترقی کو ممکن بنایا جا رہا ہے، لیکن حالات پر نظر ڈالی جائے تو حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ حکومت اور وزیر اعلیٰ BC طبقے کی ترقی کے لیے یوں تو کئی اسکیمات متعارف کروا چکے ہیں، لیکن ان اسکیمات کو روبن لانے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ کلیانی لکشمی اسکیم ہو یا اوورسیز اسکیم ہو یا اسکالرشپ، حکومت کی جانب سے اسکالرشپ کی عدم فراہمی اور خانگی کالجز کے باقیات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے خانگی کالجز کے مینجمنٹ طلباء کو کامیابی حاصل کرنے کے باوجود سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح BC فائنانس کارپوریشن کے تحت بینک لنک قرض جات 2018 سے فراہم نہیں کیے گئے، حالانکہ اس سلسلے میں 5 لاکھ درخواستیں ہی کارپوریشن کے پاس زیر التوا ہیں۔
وزیر اعلیٰ KCR نے اسمبلی میں اس بات کا تیقن دیا تھا کہ حیدرآباد میں 46 BC ریزیڈینشل سکولز کی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، لیکن تاحال اس میں سے ایک بھی سرکاری عمارت تعمیر نہیں کی گئی اور کرائے کی عمارتوں میں سکولز چلانے کی وجہ سے وہاں درکار سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، اور طلباء کو اس بات کی بھی شکایت ہے کہ انہیں غیر معیاری کھانا ہاسٹلز میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ جیو 317 سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست بھر کے مختلف ٹیچرز یونین کے اساتذہ نے BRK بھون پر دھرنا منظم کیا اور تلنگانہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جیو 317 سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کے ساتھ سینیارٹی کو لے کر کی جانے والی ناانصافی کے سلسلے کو بھی ختم کیا جائے۔ پولیس نے اساتذہ کو حراست میں لیتے ہوئے قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ خولزی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اساتذہ نے بتایا کہ سینیارٹی اور تبادلوں کے نام پر اساتذہ کو مشکلات سے دوچار کیا گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑتے ہوئے جیو 317 کو فوری طور پر واپس لیں۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی قیامگاہ واقع سری نگر کے پاس حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب ٹیچرز نے اچانک جیو 317 سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا گھیراؤ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مختلف ٹیچرز یونینوں کے اساتذہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR سے مطالبہ کیا کہ وہ کابینی اجلاس میں جیو 317 سے دستبرداری کا فیصلہ کریں اور ریاست بھر کے اساتذہ کو راحت پہنچائے، کیونکہ جیو کا پیراگراف 28 صدارتی آئین کے خلاف ہے اور اس جیو کے ذریعے سینیارٹی کے نام پر اساتذہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اور وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے بھی مطالبہ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں ٹیچرز کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ స్థానిక ఉపాధ్యాయులను స్థానిక జిల్లాలోనే అశాస్త్రీయమైన జీవో తీయవలసిన వెంటనే అశాస్త్రీయమైన ఎక్కడో ఉద్యోగం అక్కడే చదివింది ఎక్కడో ఉద్యోగం అక్కడే చదివింది ఎక్కడో ఉద్యోగం అక్కడే ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి అన్న జరిగే అన్న జరిగే మైక్ బండ్ల కూర్చో తల్లి బండ్ల కూర్చోమా కూర్చో ఇంకిద్దరు కూర్చోబెట్టుకో కూర్చోమా పంపిస్తా కూర్చో తల్లి మొత్తం మెమోరం کورونا کے کیسز میں ریاست بھر میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اور کورونا کے 2047 کیسز پچھلے 24 گھنٹے کے دوران درج کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے بارہا عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے رہنمانہ اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں، لیکن عوام نئے سال کی تقاریب ہو یا سنکرانتی تہوار حکومت کی اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھ رہی ہے اور نہ ہی ماسک کے استعمال پر توجہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 10 روز میں کورونا کے کیسز کا ہنسا 400 سے اضافہ ہوتے ہوئے 2000 تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ صحت کے اداروں نے اس بات کی قیاس آرائی بھی کی ہے کہ آئندہ 2-4 یوم میں کورونا کیسز کی تعداد 4 تا 5 ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ گاندھی ہاسپٹل میں تاحال 140 کورونا سے متاثرہ مریض زیر علاج ہیں، جن میں 47 مریض ایک ہی روز اتوار کو گاندھی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے۔ ریاستی حکومت اور محکمہ صحت نے کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے سلسلے میں 35,000 آکسیجن بیڈز تیار رکھے ہیں۔
ریاستی وزیر آئی ٹی اور صنعتیں کے ٹی راما راؤ نے گرین کو کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ میں آٹو موبائل انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے علاوہ ریاستی حکومت نے بہتر طور پر انڈسٹری پالیسی مرتب دینے کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے صرف 7 سال کے عرصے میں انرجی چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور بتایا کہ 20% سولار انرجی شمسی توانائی تیار کرنے کے اقدامات کیے گئے اور ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے سلسلے میں ہریتا ہارم پروگرام کے تحت ریاست بھر میں 2 بلین پودے لگانے کے اقدامات کیے گئے اور بتایا کہ اسی وجہ سے حیدرآباد شہر کو ملک بھر میں گرین شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور بتایا کہ حیدرآباد کی بہتر آب و ہوا اور پرامن ماحول اور ریاستی حکومت کی جانب سے صنعتوں کے قیام کے لیے دی جانے والی بہتر سہولتوں کی وجہ سے حیدرآباد میں ملک اور بیرون ملک کی کمپنیاں قائم ہو رہی ہیں جس سے ریاست کے نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر ملازمتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں. My friend here, Anil, in fact, we were speaking about a few years ago, and he said, there was a mantra, the 3D mantra, as they called it during the manufacturing era: define, design, deliver. But now the new 3D mantra, what he was espousing and what he was telling me is, digitize, decarbonize, and decentralize. I think that is the way the world is headed today. And in fact, yesterday when we were speaking about this event, he told me possibly we need to tweak it a bit more, and we need to say, after the pandemic especially, when the whole world is starting to relook at their strategies, especially with respect to industrialization, I think what is also happening is a reindustrialization, a disruption through decarbonization. If you look at how the automobile industry particularly has changed over the last few years, I think what's very, very evident is the advent of EVs, the whole idea of decarbonizing, the whole idea of reducing vehicular pollution, reducing industrial pollution, and how to make our planet more and more sustainable, more and more efficient for our children, for the future generations. Well, we all know our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, takes environment extremely seriously and extremely, it has got immense importance to him. In fact, Telangana, as was pointed out in the video that was shown before, has done extremely well in the last 7.5 years when it comes to our energy challenges, meeting our energy challenges. In fact, our electricity output grew 4-fold in the last 7 years. But most importantly, I think the point that we need to focus on is 20% of this is actually coming today from solar, from green energy, which I think is a laudable effort considering the size of Telangana geographically. Because there are far bigger states in India in terms of geography, in terms of size. But beating all of them, coming to the second rank or usurping the second position in producing green energy is something truly a testimony to the Honorable Chief Minister and his leadership. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو RT-PCR کے ٹیسٹوں میں اضافہ کرنے کی ہدایت دی ہے. پیر کو ہائی کورٹ میں ریاست میں کووڈ کی صورتحال پر سماعت ہوئی. عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ یومیہ 1 لاکھ RT-PCR ٹیسٹ کروائے جائیں. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ RT-PCR اور ریپڈ ٹیسٹ کی تفصیلات الگ الگ فراہم کی جائیں جبکہ سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کے قواعد پر سختی سے عمل کیا جائے. عدالت نے کہا ہے کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے تناظر میں متعلقہ محاکمہ جات کو چوکس اور متحرک رکھا جائے. صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر سودھو نویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے RSS سربراہ کے ساتھ ان کی تصویر جوڑ کر فیس بک پر پوسٹ کرنے والے شخص کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. آدمپورہ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار نے پیر کو سائبر کرائم پولیس پہنچ کر فیس بک پر فرضی تصویر پوسٹ کرنے والے محمد احمد خلیل کے خلاف شکایت درج کروائی. خلیل نے بیرسٹر نویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اور RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے ساتھ ان کی تصویر کو جوڑ کر فیس بک پر اپلوڈ کیا تھا. اسی طرز پر ایک اور شکایت چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں بھی کی گئی ہے. نمائندہ کارپوریٹر سمد بن عابدات نے فہد بن عابدات کی طرف سے یہ کمپلینٹ درج کروائی ہے.
السلام علیکم. آج ہم نے ایک کمپلین دی ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوا ہے سائبر کرائم پی ایس نامپلی کے اندر, اور وہ کمپلین ہم نے کی ہے محمد خلیل احمد کے نام پر. وہ کمپلین اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ کل رات میں فیس بک کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی فوٹو کے ساتھ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کی فوٹو کو ایڈٹ کیا گیا تھا. وہ غلط فوٹو وائرل کر رہے تھے پبلک کے اندر غلط میسیج دینے کے لیے, تو اس کے اوپر ہم نے جو اوریجنل فوٹو ہے اس کا بھی ہم نے پرنٹ آؤٹ نکالا, اور جو ایڈیٹڈ فوٹو ہے اس کا بھی ہم نے پرنٹ آؤٹ نکالا. سائبر کرائم پی ایس میں ہم نے یہ دونوں پرنٹ آؤٹ وتھ کمپلین کے ساتھ ہم نے دیا ہے, جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوا ہے, اور ایف آئی آر نمبر 84 ہے جو آج ہی درج ہوا ہے. جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب نے کل رات میں ہی کے ایم پرساد صاحب جو سائبر کرائم کے اے سی پی صاحب ہیں ان سے بات کی تھی, اور آج صبح میں نے جا کر وہاں پر کمپلین درج کیا ہے, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, پولیس ڈپارٹمنٹ سے, کہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہو. حیدرآباد کے مختلف پولیس اسٹیشن میں ملازمین کو کووڈ سے متاثر ہونے کی بات کہی گئی ہے. رائے نگر پولیس اسٹیشن کے 16 ملازمین کووڈ مثبت بتائے گئے ہیں, جبکہ ملازمین میں ایک اے ایس آئی اور اس کے علاوہ 14 کانسٹیبل شامل ہیں. پولیس ملازمین کے متاثر ہونے پر عہدیداروں نے پولیس اسٹیشن میں بغیر ماسک کی پابندی لگا دی ہے. دبیرپورہ تحصیلدار دفتر میں 2 ملازمین کے کووڈ متاثر ہونے کے بعد دفتر کو بند کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ 2 ملازمین کے کووڈ سے متاثر ہونے کے بعد پورے دفتر کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے. متاثرہ ملازمین کو ہوم آئسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے, جبکہ دفتر میں اچانک کام بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. عثمان سٹی کے پی آر او کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 17 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان ہونے والے تمام امتحانات بشمول کلاس ٹیسٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. ملتویہ تاریخ کے بعد نئی تواریخ کا عنقریب اعلان کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے. صدر کل ہند مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تلنگانہ کے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کی جانب سے ٹیسلا کمپنی کو ریاست میں سرمایہ کاری کی دعوت دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کمپنی کا ممکنہ تعاون کا فیصلہ خوش آئند ہے, اور جب یہ کمپنی ریاست میں قائم ہوگی تو ریاست کی ترقی کا ایک اور راستہ بھی کھلے گا. میں ویلکم کرتا ہوں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب نے جو ٹیسلا کمپنی کو دعوت دی تلنگانہ میں آنے کی, یہاں پر انہوں نے فیکٹری کھولنے کی, اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح سے سہولتیں دیں گی, ہر طرح سے ان کو مدد کرے گی تاکہ ٹیسلا کی فیکٹری بھارت میں تلنگانہ میں شروع ہو. میں ویلکم کرتا ہوں کے ٹی آر کے اسٹیٹمنٹ کا. امید کرتے ہیں کہ ٹیسلا اگر بھارت میں اپنی فیکٹری کو قائم کرے گا تو تلنگانہ ایک پروگریسو اسٹیٹ ہے جہاں پر سب سے بڑا ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے, اور انفراسٹرکچر اور ہر اعتبار سے بہترین جگہ ہے. امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ویلکم کیا ہے وہ ایک حقیقی روپ اختیار کرے تلنگانہ میں ٹیسلا آ کر. تو بی جے پی رول اسٹیٹ بھی انوائٹ کریے, کون روک رہا ہے ان کو؟ کون روک رہا ہے بھائی؟ ٹیسلا آنا چاہیے نا انڈیا میں, کیوں نہیں؟ بری بات کیا ہے آنے میں؟ کیا صرف چین سے امپورٹ بڑھتا رہے گا کیا بھارت کا؟ اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ پیدا ہو چکا ہے کہ ہسٹوریکلی ایک ہسٹورک ہو گیا ہے, تو سب سے زیادہ امپورٹ چین سے ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں ٹیسلا آنے میں کیا ہے؟ جب گورنمنٹ بول رہی ہے کہ الیکٹرک وہیکلس کی پروموٹ کریں گے, پالیسی بنائے ہیں, تو یقیناً کوشش کرنی چاہیے. کل ہند میں اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے امبر پیٹ میں ادبی نشستوں کے لیے ترتیب دیے گئے ایوان احمد کا افتتاح انجام دیا.
معروف ماہر تعلیم پروفیسر محمد مسعود احمد نے اپنی قیامگاہ میں اس ایوان کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ ادبی اجلاس اور شعری نشست کی صدارت بھی مجلس خیر سید احمد پاشا قادری نے کی، جبکہ معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر حیدر خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ابتدا میں پروفیسر محمد مسعود احمد نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایوان کو قائم کرنے کے پس پردہ محرکات کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ پابندی کے ساتھ ایوان احمد میں ادبی اجلاس اور شعری نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ پروفیسر محمد مسعود احمد نے مہمانوں کو تہنیت پیش کی اور یادگار مومنٹوز بھی دیے۔ اس ادبی اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں ڈاکٹر مختار احمد فردین، ڈاکٹر ایم ایس ساجد، محمد کلیم، انجینئر سید عبدالقدیر خالد، سید کلیم، محمد مطہر الدین، عقیل قادری، محمد ریاض حسامی کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ شعری نشست میں شعراء ڈاکٹر فاروق شکیل، سمیع اللہ سمیع، ڈاکٹر طیب پاشا قادری اور شبیر خان اسمارٹ نے اپنا کلام سنایا۔ اس کے اندر اور ایک چیز کی اہمیت یہ ہے کہ میرے دوست جو ڈاکٹر محمد آصف علی جو لاسٹ منتھ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں مانو کی طرف سے، تو میں آج کے اور باثر محفل منعقد ہوئی اس کے لیے میں مسعود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً انہوں نے اس ایوان کا افتتاحی تقریب رکھ کے ادبی مشاعرہ، ادبی اجلاس اور مشاعرے کا اہتمام کیا، اور یقیناً میں بھی کوئی شاعر ہوں، شاعروں کے خاندان میں ہوں۔ میرے بھائی اور میرے ماموں ممتاز شعراء کرام میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ میرے والد محترم حضرت سلطان الباعثین سید مرتضیٰ پاشا قادری زرین خدا حبیب رحمۃ اللہ علیہ، حبیب تخلص فرماتے تھے۔ میرے بڑے بھائی مولانا سید سبور پاشا قادری شتاری ادیب، معتمد صدر مجلس المحدثین ادیب تخلص فرماتے ہیں۔ تو بڑے بھائی صاحب کا نام دادا کا ہے، تخلص نانا کا ہے۔ حضرت کامل اللہ رحمہ کے جانشین میرے بڑے بھائی محمود پاشا قادری زرین خدا محمود۔ بہرحال یہ پورے شعراء کے ساتھ رہتا ہوں، ذوق ہے، شوق ہے، عقیدت ہے شاعری سے۔ اب یہ آج کی محفل کی مناسبت سے میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ شاعروں پہ موجودہ حالات کا کافی اثر ہم نے دیکھا ہے، کلام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہم اور خصوصاً مسلمان جس حالات سے گزر رہے ہیں اس سے وہ متاثر ہے۔ کلام میں بھی ان کی وہ جھلک نظر آتی ہے، جس طریقے سے کلام میں بھی ان کی وہ جھلک نظر آتی ہے، جس طریقے سے محفل نعت جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، ہمارا ایک مخصوص علاقہ ہے، طبقہ ہے، نعت کا حضرات ہے، جیسا واقف ہے، تو مسلسل مہینے میں 2-3 پروگرام ہوتے نعتیہ محفل کے، اور جہاں یہ محفل ہوتی ہے وہاں میں اختتام تک بیٹھتا ہوں۔ مجھے ایک شوق ہے۔ اسپیشل آپریشنز ٹیم SOT نے تیماپور پولیس کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گانجے کی غیر قانونی منتقلی کو ناکام بنایا۔ پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لیا، جبکہ 3 کاروں سے جملہ 214 کلو گانجا بھی برآمد کیا گیا۔ DCP شمس آباد جگدیشور ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ حراست میں لیے گئے افراد میں سنجے کارو، بالو، راجندن، گنیش اور تریلوکر متوتیان مہاراشٹرا شامل ہیں۔ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మన సైబరాబాద్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం శంషాబాద్ జోన్ వెంకటరెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ మరియు రవి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీం
ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ మీద ఇట్లా గాంజా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుంది అనే ఒకటి ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారం ఉంది. సో ఇమీడియట్గా కొత్తూరు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ వాళ్ళ డైరెక్షన్లో మొత్తం ఇద్దరు కలిసి ఒక పథకం ప్రకారం వాళ్ళు ఎక్కడైతే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में वाक़ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेयर अजीम तर बलदिया हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी के हमरा लंगर हाउस हुदा पार्क के पास जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर इल्तिवा कामों और अदम सफाई से मुताल्लिक़ भी मेयर को तवज्जो मबजूल करवाई। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि शाह हातिम तालाब, हुदा पार्क और हल्के के दूसरे इलाकों में अदम सफाई से आवाम की सेहत को खतरा दरपेश है। उन्होंने मेयर से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने की भी अपील की। इस मौके पर मुताल्लिक़ा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगम मजलिसी कारकुनान और बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। क्या है मैडम, एक मिनट, ये हुडा पार्क के अंदर लंगी टैंक के अंदर गच्ची बोली, बंजारा हिल, जोबली, शेखपेट, टोली चौकी, वो पूरा पानी आके शातम तालाब को आता। सीवरेज का रंदो स्टमटेन कुछ भी रंदो, टोली चौकी शातम तालाब पर। शातम तालाब से क्या होता, पूरा नया किला होते हुए लंगरस बगदाद का पूरा लंगरस हुडा पार्क, गोलकुंडा कटोरा, शातम तालाब, हकीमपेट खुलता। एक एजेंसी की लिया था 3 साल के लिए, उन्हें मेंटेन करके देना। उन्हें 3 महीने या 4 महीने करा, एक हुडा पार्क को करा, उन्हें शातम तालाब करके भाग गया उन्हें। ना उसका बिल दिया उसको, ना उन्हें कुछ कमी। 10 सफर में कमिश्नर साहब को बोला मैं, आपका ने भी एक बार लेटर भेजा था मैं, ये भी मच्छर आए, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा, आजू बाजू कई हॉस्पिटल्स के अंदर मलेरिया से उससे अफेक्टेड हो रहे, मगर वो एजेंसी को कैंसिल नहीं कर रहे हमारे। ये काम है एक्चुअली देखा गया तो चीफ इंटरमोलिस्ट का काम है, उनकी लापरवाही की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही। इसके अंदर ना देख वालों का काम है, ना इसके अंदर कोई मेंटेनेंस का काम है। मेन चीफ इंटरमोलिस्ट को लेके आना, उससे काम कराना। लास्ट टाइम कैसा होता था 2007-8-9 के अंदर चीफ इंटरमोलिस्ट के तहत उसको यूनिट रहते थे, लेबर रहते थे, मैनुअल करता था, काम करके चले आता था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अब क्या हो रहा, 3 गाँव वाले चाहे लक्ष्मी नगर रहने दो, बगदाद कॉलोनी रहने दो, हिंदी गुंडा रहने दो, ये शातम तालाब के आसपास, लंगरस के आसपास में, इधर मूसी, इधर हुडा पार्क, उधर शातम तालाब, कटोरा से पूरा गोलकुंडा पूरा कार्बन अफेक्टेड है मच्छरों से। आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। चंद्रनगुड़ा चौरास्ते पर आरटीसी बस का एक हादसा हुआ जब ड्राइवर को फिट्स आए और दौरे आने के दौरान ड्राइवर ने अपनी बस डिवाइडर पर चढ़ा दी। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर दूसरी गाड़ी में ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया था। ट्रैफिक जाम की इत्तला पाते ही ट्रैफिक पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर ट्रैफिक को वहां से क्लियर किया और बादशाह इस बस को भी मुंतकिल किया गया। कौन से डिपो कुछ है? ये आते रहता आपको फिट्स बस से में बस वाले को ड्राइवर साहब को फिट्स आ गए थे, आके यहाँ पर गाड़ी घुस गई तो मैं निकाल के दूसरी गाड़ी में भिजाया उनको, दूसरी बस में बैठ के गए और पैसेंजर को भी दूसरे बस में कंडक्टर साहब भिजा के दोनों मिलके चले गए। जानी नुकसान किसका भी नहीं हुआ, बस यही दीवार में घुस गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा 36 हेल्डन स्ट्रीट में वाक़े रॉयल बैत अल मंदी अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत एक तकरीब का इनेकाद भी अमल में लाया गया।
इस तकरीब की निगरानी मैनेजिंग पार्टनर सैयद अब्दुल कादिर जवाद ने की, जबकि एक और मैनेजिंग पार्टनर सैयद अब्दुल कदीर जावेद ने अपने दोस्तों के हमरा पहली सालगिरह का केक काटा और नए ऑफर्स का भी ऐलान किया। इस मौके पर जरीन लोधी, सैयद मोइजुद्दीन, अलमास अली, इमामुद्दीन मोहम्मद, नवीद महमूद, शफी मोहम्मद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दोस्त अहबाब ने मैनेजिंग पार्टनर्स को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि अरबी डिशेस, चिकन, मटन और रिब मंदी के अलावा बटेर मंदी और दीगर डिशेस भी रॉयल बैत अल मंदी पर दस्तयाब हैं। हाँ तो नहीं है तो जाओ ना फिर कैमरा चल जाओ। अरे मत आइए आइए इधर आइए आ जाओ भाई। आओ आप चलो आइए इधर आइए पूरे आ जाओ भाई। आ जाइए भाई। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना काबीनी इजलास सदर आला KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिला ख्याल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग शोबे को रियासत में बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है, रियासती वजीर KTR ने किया दावा। जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए असातिज़ा तंजीमों ने BR के भवन और वज़ीर तालीम की रिहाइशगाह के करीब किया एहतजाज। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रुकन असेंबली कारवान ने मेयर के हमरा मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया दौरा। गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली नाकाम। 214 किलो गांजा जब्त, 5 अफराद गिरफ्तार। SOT और तिम्मापुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।